بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبر میں 1000 انوار داخل ہونا۔ منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ یہ ورد دونوں عیدین میں کیا جا سکتا ہے۔ نماز عید سے قبل کی ایک سنت۔ اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو عیدین کی یعنی عید الفطر اور بقر عید دونوں ہی میں سنت ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ اور بخاری کی روایت ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے اور وہ طاق ہوتیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عید کے لیے ایک راستہ سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ نماز عید کا طریقہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو 21 بہت ضروری باتیں بھی بتا دیتے ہیں کہ عید کے روز آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ 1، حجامت بنوانا مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال۔ نمبر 2، ناخن تراشنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے۔ خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا۔ اسلامی بھائی جب کبھی انگوٹھی پہنیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف 6.5 ماشا سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیں، ایک سے زیادہ نہ پہنیں، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں، اور بغیر نگینے کے بھی نہ پہنیں۔ نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں۔ چاندی یا کسی اور دھات کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ نمبر 8، نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا۔ نمبر 9، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا۔ 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں، کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجیے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عذاب علامت کیا جائے گا۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا۔ عیدگاہ پیدل جانا۔ سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ افضل تو یہی ہے، مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دیں۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا۔ 17، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا۔ 18، آپس میں مبارکباد دینا۔ 19، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے۔ بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امرد خوبصورت سے گلے ملنا محل فتنہ ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی بقر عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلاً اس میں یعنی بقر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں۔ 21، عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہے، اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے،
اور اللہ عز و جل ہی کے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں نماز عید کا طریقہ۔ پہلے اس طرح نیت کیجیے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے پیچھے اس امام کے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجیے اور ثنا پڑھیے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجیے۔ پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجیے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجیے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھیے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھیے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجیے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ عید کی ادھوری جماعت ملی تو پہلی رکعت میں امام کی تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرأت شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پالے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئی، یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا یعنی تو بہتر، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی۔ عید کی جماعت نہ ملی تو کیا کرے؟ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ عید کے خطبے کے احکام: نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت تھیں اس میں بھی سنت تھیں، اور جو وہاں مکروہ وہ یہاں بھی مکروہ، صرف 2 باتوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبے سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن